تم زمین والوں سے درگزر کر دو، آسمان والا تم سے درگزر کر دے گا۔ تم زمین والوں سے عفو والا معاملہ کرو، آسمان والا تم سے عفو والا معاملہ کرے گا۔ تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ جب آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا تو تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ جب بخشش کر دے گا تو تمہیں آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر جنت بھی عطا کر دے گا۔ تو مغفرت کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ مغفرت کا معنی ہے درگزر کرنا، مغفرت کا معنی ہے معاف کر دینا، مغفرت کا معنی ہے عفو کر دینا، مغفرت کا معنی ہے کسی کے اوپر مہربانی کر دینا۔ اور ایک معنی علماء نے مغفرت کا اور بڑا پیارا لکھا ہے، مغفرت کا ایک معنی ہے اپنے آپ کو پست کر دینا، اپنے آپ کو نیچے کر دینا۔ نہیں سمجھے؟ مغفرت کا ایک معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کر دینا؟ پست کر دینا، اپنے آپ کو نیچے کر دینا۔ ذرا توجہ کیجیے گا، میں اس کو آپ کو ایک شکلی صورت میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک شکلی سیمپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے سے انسان نے ہاتھ اٹھائی، تکبیر تحریمہ پڑھی، تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اس طریقے سے باندھ لیے، ثنا سبحانک اللہم سے اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت اس کو آتی ہے پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ میرے دوستو، انسان اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو سب سے پست جگہ پر لے جاتا ہے، یعنی زمین پر لے جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عزت والی جگہ کو رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عزت والے مقام کو رکھتا ہے، وہ جگہ جہاں پر پگڑی باندھی جاتی ہے جسے عزت کا مقام کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا سر ہے وہ اس کو اللہ کے سامنے زمین پر رگڑ دیتا ہے۔ اللہ کا آرڈر آ گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص میرے لیے جھک جاتا ہے میں اسے بلند کر دیتا ہوں۔ بندہ مغفرت مانگنے کے لیے زمین پر چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نے تکبیر کہی مجھے اتنی پسند نہ آئی، تو نے ثنا پڑھی مجھے اتنی پسند نہ آئی، تو نے فاتحہ پڑھی مجھے پسند نہیں آئی، تو نے رکوع میں کیا مجھے پسند نہیں آیا، لیکن جب تو سجدے میں چلا گیا مجھے سب سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ سجدے میں سب سے زیادہ عزت کا مقام اللہ کے ساتھ سجدہ ہے۔ جب تو نے مجھے اپنے لیے چھپا کر مغفرت طلب کرتی، میں رب نے تیرا سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تیری بخشش کر دی۔ تو مغفرت کا ایک معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پست کر دینا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے چھپا دینا، اپنے آپ کو زمین پر لے جانا۔ اس لیے میرے دوستو، جو آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بخشش کے لیے پیش کرتا ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں نے سب کام کیے، گناہ بھی کیے، زنا بھی کیا، شرابیں بھی پی، چوریاں بھی کی، قتل و غارت گری بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ اب میں تیرے سامنے آ گیا، تیرے سامنے چھپ گیا، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ ماں سوا تیرے نہ کوئی ماوا ہے، نہ کوئی ملجا ہے، نہ کوئی رحمان ہے، نہ کوئی رحیم ہے، نہ کوئی رب العالمین ہے، نہ کوئی پالنہار ہے، نہ کوئی بخشنے والا ہے، نہ کوئی رحمت عطا کرنے والا، نہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا، نہ کوئی خیر عطا کرنے والا، نہ کوئی صحت و تندرستی دینے والا، ماں سوا تیرے اور کوئی نہیں ہے۔ رب تیرے سامنے جھک گیا۔ میرے دوستو، میرا اللہ بھی بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں، میں ذو القوة المتین بھی ہوں، میں ذو الجلال والاکرام بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں رحمتیں دینے والا بھی ہوں، میں مغفرتیں دینے والا بھی ہوں، میں تو ہر چیز بندے کو عطا کرنے والا ہوں۔ بلکہ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اللہ
اللہ کی ذات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہم تو واعل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کس کو کوئی راہب منزل ہی نہیں۔ اللہ بندے کو عطا کرتے ہیں، بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، میرا رب بندے سے دور نہیں ہوتا، بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، میرا رب بندے کو نہیں بھولتا، بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، میرا رب پھر بھی عطا کرتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میرے دوستوں توجہ کیجیے گا، حضرت نبی اللہ علیہ وسلم نے جب ملائکہ کے بنانے کے بعد انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جس کے حالت میں انسان کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے آگے سے یہ کہا اللہ وہ انسان جو ہوگا وہ قتل و غارت بھی کرے گا، وہ لڑائیاں بھی کرے گا، وہ چوریاں بھی کرے گا، وہ سارے گناہ کرے گا، وہ تیری نافرمانی بھی کرے گا، تحمل سبحہ بحمدہ کا ونقدس لک، ہم تیری پاکی بھی بیان کریں گے، تیری حمد و ثنا بھی بیان کریں گے۔ اللہ انسان کو پیدا